اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قرآن پاک سننے اور پڑھنے کے عمل کے دوران خاص قسم کی لہریں جنم لیتی ہیں، اور یہ تحقیق سائنس کی ہے کہ یہ لہریں انوار تجلیات کو فروغ دیتی ہیں۔ ماہر روحانیات لیڈ بیٹر لکھتا ہے، ہر لفظ ایک یونٹ ہے، اس سے تیز روشنی نکلتی ہے جو مثبت اور منفی ہوتی ہے۔ قرآن پاک سے نکلا ہوا ہر لفظ مثبت ہوتا ہے، اور یہی مثبت اثرات بے شمار امراض کے خاتمے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی فرماتے ہیں کہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باعظمت نشان ہے، قرآن پاک شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قرآن پاک جھگڑے گا اور اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جو شخص اسے پیش نظر رکھے گا یہ جنت تک اس کی قیادت کرے گا، اور جو اسے پس پشت ڈال دے گا یہ اسے ہانکتا ہوا جہنم میں لے جائے گا۔ ناظرین کرام، آج بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے تلاوت قرآن پاک کو پس پست ڈال رکھا ہے۔ کئی ماہ گزر جاتے ہیں، ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو تلاوت کی پابندی نہیں کرتے۔ کبھی کبھار قرآن خوانی یا کل خوانی میں چند آیات پڑھ بھی لی جائیں تو کیا معلوم کہ تلفظ اور مخارج کا خیال بھی رکھا گیا ہے کہ نہیں۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے ہمیں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ تو گھر میں سکون ہوتا ہے، نہ رزق میں برکت، ہر طرف افراتفری کا عالم ہے۔ ناظرین کرام، بے چینی اور اضطرابی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ دکھ لے کے آتا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا بھر میں مسلمان مسائل و آلام کا شکار ہیں۔ مسلم ممالک پر جارحانہ حملے ہو رہے ہیں۔ جگہ جگہ مسلمان ذلت و ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ مساجد شہید کی جاتی ہیں، دینی مدارس پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ الغرض ہر طرف اغیار شمع اسلام گل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف مسلمان اعمال و کردار سے بے نیاز دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی درد مند کو کسی کا درد نہیں معلوم۔ ناظرین کرام، دور حاضر میں اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت ہی کو لے لیں، والدین اپنے بچوں کے لیے اسکول کی تعلیم کو ترجیح دلاتے ہیں اور تعلیم دلوانے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑی رقوم خرچ کرتے ہیں۔ سکول کا داخلہ، سکول کی فیس، سکول کا یونیفارم، مہنگی کتابیں، کاپیاں، ٹیوشن فیس اور آئے دن تفریحی دوروں کے خرچے، مگر تعلیم قرآن کی فکر نہیں کرتے۔ ہمارے بچے انگلش کی نظمیں، ناظرین کرام، بڑے افسوس کی بات ہے، فر سناتے چلے جاتے ہیں، مگر جب تلاوت قرآن پاک کی باری آتی ہے تو کرتراتے نظر آتے ہیں۔ اسکول ٹیچر کو تو بڑی ہی قدر سے دیکھا جاتا ہے، مگر قرآن پاک کی تعلیم دینے والے سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، حالانکہ یہ وہ بندہ ہے جو ہمیں دین سکھاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اوروں کو سکھائے۔ کئی اسلامی بہنیں، ناظرین کرام، قرآن پاک پڑھ کر بھلا دیتی ہیں، دنیاوی مصروفیات کے باعث دوبارہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتی۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں کہ جب انسانوں کے پاس ٹائم نہیں، مجھ ناچیز نے آپ ناظرین کے لیے یہ چینل ذکر خدا شروع کیا
ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ چینل ذکر خدا کے ذریعے آپ کو دورہ قرآن سنانے کا مجھ ناچیز نے فیصلہ کیا، تاکہ وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو وقت کی کمی کے باعث، یا وہ بچیاں جو دینی مدارس تک نہیں جاتی، قرآن پاک کے احکام کو جان سکیں۔ ناظرین کرام، اس چینل کے ذریعے آپ گھر بیٹھے تفسیر قرآن، احکام قرآن، ترجمہ قرآن اور مختلف مسائل جان سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سب سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں اور بڑے ثواب کی حقدار ہو جائیں۔ ناظرین کرام، آئیے اب اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا اور سیکھنا نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین کرام، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ اور بولے وہ لوگ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے تھے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے؟ باہم اپنے رب کو ہم دیکھ لیں، بے شک اپنے جی میں بہت ہی اونچی، کھینچی اور بڑی ہی سرکشی کی بات سوچتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی سمجھ سے دور رکھا، اور یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو اپنا گواہ بنا کے لائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہے، اور وہ ان کافروں پر بہت سخت اور بھاری دن ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آسمان دنیا پھٹے گا اور وہاں کے رہنے والے فرشتے اتریں گے، اور وہ تمام اہل زمین سے زیادہ ہیں، جنوں ان سب سے پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، وہاں کے رہنے والے اتریں گے، وہ آسمان دنیا کے رہنے والوں سے اور جنوں ان سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح آسمان پھٹتے جائیں گے اور ہر آسمان والوں کی تعداد اپنے ماتحتوں سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ 7واں آسمان پھٹے گا، پھر کروبی اتریں گے، پھر حاملین عرش، اور یہ روز قیامت ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے پناہ عطا فرمائے اور ہمیں علم دین کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَتْبِيرًا۔ اور ہم نے سب سے پہلے مثالیں بیان فرمائیں اور سب کو تباہ کر کے مٹا دیا۔ ناظرین کرام، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو بت پرستی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے انہیں دعوت اسلام کی دعوت دی، انہی لوگوں نے سرکشی کی۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی گئی اور آپ کو ایذا دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے مکان کنویں کے گرد کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا، اور یہ تمام قوم ناظرین کرام اپنے مکانوں کے اس کنویں کے ساتھ زمین میں دھنس گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور جب تمہیں دیکھتے ہیں
تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر مذاق کا باعث کیا یہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ ناظرین کرام، اس بستی سے مراد سدوم ہے جو قوم لوط کی 5 بستیوں میں سے سب سے بڑی بستی تھی۔ ان بستیوں میں ناظرین کرام ایک سب سے چھوٹی بستی تھی۔ اس بستی کے لوگ تو اس خبیث کاری کے عامل نہ تھے جس میں باقی 4 بستیوں کے لوگ مبتلا تھے، اسی لیے انہوں نے نجات پائی۔ وہ 4 بستیاں اپنی بد عملی کے باعث جن کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے گئے اور وہ ہلاک کر دی گئیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انسان کے ساتھ ظلم نہیں کرتے بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتا ہے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ اور یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نہیں مگر جیسے چوپائے، بلکہ اس سے بھی بدتر گمراہ لوگ ہیں۔ ناظرین کرام، کیونکہ چوپائے بھی اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اور جو انہیں کھانے کو دے اس کے مطیع رہتے ہیں اور احسان کرنے والے کو پہچانتے ہیں اور تکلیف دینے والے سے گھبراتے ہیں، نافعہ کی طلب کرتے ہیں، مضر سے بچتے ہیں، چراغ گاہوں کی راہیں جانتے ہیں، یہ کفار ان سے بھی بدتر ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ نہ رب کی اطاعت کرتے ہیں، نہ اس کے احسان کو پہچانتے ہیں، نہ شیطان جیسے دشمن کی ضر رسانی کو سمجھتے ہیں، نہ ثواب جیسی عظیم المنافع چیز کے طالب ہیں، نہ عذاب جیسی مضر مہلکہ چیز سے بچتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم دنیا میں ہر دکھ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا دکھ ہے جو انسان کے ایمان کو ختم کرتا ہے اس کا ہمیں علم بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اور بڑی ہی برکت والی وہ ذات ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً۔ وہی تو ذات ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی۔ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اس کے لیے جو دھیان کرتا ہے یا شکر کا ارادہ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بروج سے کواکب سبع سیارہ کے منازل مراد ہیں جن کی تعداد 12 ہے۔ ناظرین کرام، یہ 12 برج اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بنائے جن کے نام حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سملہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت ہیں۔ ناظرین کرام، اور چراغ سے یہاں مراد آفتاب ہے کہ ان میں ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے کہ جس کا عمل رات یا دن میں سے کسی ایک میں قضا ہو جائے تو دوسرے میں ادا کرے۔ ایسا ہی فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور قائم مقام ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی دلیل ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم کی سمجھ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آگے سورہ شعراء ہے۔ یہ سورت مکی ہے سوائے اس کی 4 آیتوں کے۔ ناظرین کرام، اس سورت میں 11 رکوع، 227 آیات 1279 کلمے اور 5540 حروف ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک علی یکونوا مؤمنین۔ یہ آیتیں روشن کتاب کی ہیں، کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ اور ان کے غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ کہیں آپ غم نہ کریں کہ جو لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ناظرین کرام،
جب اہل مکہ ایمان نہ لائے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی محرومی بہت شاق گزرتی اور بہت تکلیف ہوتی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غم نہ کریں، بلکہ یہ تو بد نصیب ہیں جن کے کانوں پہ اور آنکھوں پہ مہریں لگا چکی ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا اور فرماتے ہیں فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو ہم دونوں اس کے رسول ہیں، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ ہم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور اس سے کہو کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے۔ قالا الم نربک فینا ولدا، وہ کہنے لگا کیا تم نے میرے ہاں بچپن نہ پالا، ولبثت فینا، اور تم ہمارے ہاں نہ رہے، من عمری کا سینین، اپنی عمر کے کئی برس۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو حکم ہوا کہ وہ سرزمین بنی اسرائیل کے پاس جائیں تاکہ ہم انہیں سرزمین شام میں لے جائیں۔ فرعون نے 400 برس تک بنی اسرائیل کو، ناظرین کرام، غلام بنا رکھا تھا، اور اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6,30,000 تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے پشمینہ کا جبہ پہنا ہوا تھا، دست مبارک میں عصا تھا، عصا کے سر میں زنبیل لٹکی ہوئی تھی جس میں سفر کا توشہ تھا۔ اس شان سے آپ مصر میں پہنچ کر اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام وہیں تھے۔ آپ نے انہیں خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے، اور آپ کو بھی رسول بنایا ہے کہ فرعون کو خدا کی طرف دعوت دی جائے۔ یہ سن کر آپ کی والدہ صاحبہ گھبرائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری تلاش میں ہے، جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو تمہیں قتل کر دے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے فرمانے سے نہ رکے اور حضرت ہارون کو ساتھ لے کر شب کے وقت فرعون کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں ہوں موسیٰ رب العالمین کا رسول۔ فرعون کو خبر دی گئی اور صبح کے وقت آپ بلائے گئے۔ ناظرین کرام، آپ نے پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت ادا کی اور فرعون کے پاس جو حکم پہنچانے پر مامور کیے گئے تھے وہ اسے حکم پہنچانے گئے۔ فرعون نے آپ کو پہچانا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 30 برس اس زمانہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لباس پہنتے تھے اور اس کی سواریوں میں سوار ہوتے تھے اور اس کے فرزند مشہور تھے، یعنی آپ نے زندگی کا 30 سالہ دور اس کے ہاں گزارا تھا۔ ناظرین کرام، یعنی اس میں تیرا کیا احسان ہے؟ وہ کہنے لگا کیا موسیٰ تم تو وہی نہیں ہو کہ جس نے میرے ہاں اپنی زندگی کا اتنا عرصہ گزارا؟ تو آپ نے فرمایا یعنی اس میں تیرا کیا احسان ہے کہ تم نے میری تربیت کی اور بچپن میں مجھے رکھا، کھلایا پلایا، کیونکہ میرے تجھ تک پہنچنے کا سبب بھی تو یہی ہوا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان کی اولادوں کو قتل کیا۔ یہ تیرا ظلم عظیم اس کا باعث ہوا کہ میرے والدین مجھے پرورش نہ کر سکے اور میرے دریا میں ڈالنے پر مجبور ہوئے۔ تو ایسا نہ کرتا تو میں اپنے والدین کے پاس رہتا۔ اس لیے یہ بات کیا ہے اس قابل ہے یہ بات کہ اس کو احسان جتایا جائے۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی اس تقریر سے لاجواب ہوا اور اس نے اسلوب کلام بدلا اور یہ گفتگو چھوڑ دی اور دوسری بات کی طرف آیا۔ ناظرین کرام، وہ دوسری بات کی طرف آیا۔ اس وقت اس کے ارد گرد اس کی قوم کے اشراف میں سے 500 شخص زیوروں سے آراستہ زرعی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ اس نے فرعون کا یہ کہنا
کیا تم غور سے سنتے نہیں؟ یعنی اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کیا تم غور سے نہیں سنتے؟ ناظرین کرام، آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھی۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنون۔ موسیٰ نے فرمایا رب آسمانوں اور زمین کا ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم یقین ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون۔ اپنے آس پاس والوں سے بولا کیا تم غور سے سنتے ہو؟ یعنی فرعون اپنے ساتھ والوں کو کہنے لگا کیا تم اس کے کلام کو سن رہے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اس رب کا پیغام لایا ہوں جو رب تمہارے ماں باپ کا ہے اور ان کے آگے ماں باپ کا ہے۔ قال ان رسولکم قم الذی ارسل علیکم لمجنون۔ وہ بولا تمہارے یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ضرور عقل نہیں رکھتے۔ موسیٰ آگے سے کہنے لگے قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ موسیٰ نے فرمایا رب تو میرا وہ ہے کہ جو پورب کا بھی ہے اور پچھم کا بھی ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تم عقل رکھو۔ ناظرین کرام، فرعون چونکہ اس بات کا قائل نہیں تھا، اپنے آپ کو جانتے ہو، موسیٰ نے کہا کہ تم کیسے پیدا ہوئے؟ اپنے باپ دادا کو جانتے ہو کہ وہ فنا ہو گئے، تو اپنی پیدائش سے اور ان کی فنا سے پیدا کرنے اور فنا کر دینے کے وجود کو دیکھو۔ فرعون نے ناظرین کرام یہ تمام باتیں اس لیے کہی تھی کہ وہ اس بات کا قائل نہ تھا کہ اس کے سوا کوئی اور معبود ہے، وہ تو خود کو خدا کہلاتا تھا۔ ناظرین کرام، اب فرعون متحیر ہوا اور آثار قدرت الہی کے انکار کی راہ اس کے پاس باقی نہ رہی اور کوئی جواب اس سے بن نہ آیا۔ ناظرین کرام، جو میری رسالت کے برہان پر ہو اس سے معجزہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں تمہارے لیے معجزہ دکھاتا ہوں۔ قال فات بہ ان کنتم من الصادقین۔ فرعون نے اس سے کہا تھا کہ بتاؤ، کوئی لاؤ، دکھاؤ معجزہ مجھے اگر تم سچے ہو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، جب بھی وہ سری اسدہا ہو گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اور اپنا ہاتھ نکالا تو جب بھی وہ دیکھنے والوں کے لیے جگمگانے لگا۔ ناظرین کرام، یہ معجزہ دیکھ کر فرعون کے پاس کوئی بات بن نہ پڑی، تو انہوں نے اس کو جادو قرار دیا۔ جو انہوں نے جادو کے ذریعے سے بنائی تھیں وہ رسیاں ڈالی گئیں، یعنی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جو جادو سے بن کر دوڑتے نظر آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اسدہا بن کر ان سب کو نگل گیا۔ پھر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک میں لیا تو وہ مثل سابق عصا بن گیا۔ جب جادوگروں نے ناظرین کرام یہ تمام معاملہ دیکھا تو وہ یقین میں آ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ یہ تو رب کریم کا معجزہ ہے۔ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین۔ بولے ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، رب موسیٰ و ہارون، اور رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ ناظرین کرام، رغبت فرعون میں سے یا اس کے مجمع کے حاضرین میں سے اس واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی سال وہیں پر اقامت فرمائی اور ان لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کی سرکشی ناظرین کرام بڑھتی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا کہ فرعون اور اس کے لشکر کا پیچھا کریں اور جب یہ تمہارے پیچھے پیچھے دریا میں داخل ہوں گے تو ہم تمہیں نجات دیں گے اور انہیں غرق کر دیں گے۔ ناظرین کرام، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنا عصا مارا تو دریا میں راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کراس کر گئے اور جیسے ہی فرعون نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریا میں اپنے گھوڑے کو دوڑایا تو دریا میں پہنچتے ہی فرعون ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے ساتھ مقابلہ کرنے والوں کا بڑا سخت انجام رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی باتیں بیان فرمائیں تاکہ انسان روز روشن کی طرح قرآن پاک کو دیکھ لے کہ قرآن پاک کس قدر بہترین کتاب ہے کہ جس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ایمان پر ہیں۔ ناظرین کرام، آگے سورۃ نمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی، ہدی و بشری للمؤمنین، ہدایت ہیں اور خوشخبری ہیں ایمان والوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی شان کو بیان فرمایا کہ مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نمل کو مکہ میں اتارا۔ اس میں 7 رکوع، 93 آیتیں، 1313 کلمے، 4799 حروف ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ایک چیونٹی کے واقعہ کو درج فرمایا اور فرماتے ہیں ناظرین کرام، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے علموں سے نوازا تھا، نیز انہیں دنیا بھر میں حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ ہر جاندار کی بولی کو سمجھ لیتے، اور ایک دفعہ آپ راستے میں جا رہے تھے کہ ایک چونٹی سے آپ کا ٹکراؤ ہوا۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آپ گزرے تو ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں اس بات کی خبر ہی نہ ہو۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ ناظرین کرام، تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور عرض کی، اے میرے رب کائنات، مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں داخل فرما تاکہ تیرے قرب خاص کی سزاوار ہوں۔ ناظرین کرام، جب اس چونٹی نے جو کہ ملکہ تھی چونٹیوں کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگی، یہ اس نے اس لیے کہا تھا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، صاحب عدل ہیں، جبر اور زیادتی آپ کے شان کے لائق نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کے لشکر سے چونٹیاں کچلی جائیں گی تو بے خبری میں ہی کچلی جائیں گی کہ وہ گزرتے ہوں اور انہیں اس بات کی خبر نہ ہو۔ چونٹی کی یہ بات سن کر ناظرین کرام حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، جبکہ ابھی آپ چونٹی سے 3 میل کے فاصلے پر تھے۔ ناظرین کرام، چونٹیاں آپ سے 3 میل کے فاصلے پہ تھیں
تو آپ نے ان کا کلام سماعت فرما لیا۔ جب آپ چیونٹیوں کی وادی پر پہنچے تو آپ نے اپنے لشکروں کو ٹھہرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بھی بولیاں جانتے تھے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَىٰ هُدْهُدًا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اور پرندوں کا جب سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا تو بولے، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی غیر حاضر ہے۔ لا اعذبنہ عذابا شدیدا، اگر وہ غیر حاضر ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ ناظرین کرام، جب ہدہد نے یہ بات سنی، اس تک یہ اطلاع پہنچی، تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، یعنی حضرت سلیمان نے نہ دیکھی، اور میں شہر سبا کے پاس ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ کہتا ہے وَجِئْتُكَ مِن سَبَعٍ بِنَبَعٍ یقین، کہ میں شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا ہے، تو وہ راہ نہیں پاتے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کی یہ خبر سنی تو اسے ایک خط لکھ کر دیا اور حکم دیا کہ یہ میرا خط اس ملکہ تک لے کے جائے، اور خط کے اوپر لکھا تھا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، اذهب بکتابی ھذا فالقی علیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا پھر تو جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ فرمان لے جا اور لے جا کر اسے ڈال، پھر ان سے الگ ہو کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک لیٹر دیا اور کہا کہ ملکہ کی طرف لے جائے اور اسے اس کے پاس پہنچا دے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ناظرین کرام، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ سلمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان ہے۔ ناظرین کرام، اس نے اس خط کو عزت والا یا اس لیے کہا تھا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، جب ملکہ کے پاس یہ خط پہنچا تو ملکہ نے اس کو عزت والا کہا، کیونکہ اللہ کے نام کی مہر تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر تھی۔ اس نے اس سے جانا کہ کتاب کو بھیجنے والا جلیل المنزلت بادشاہ ہے، یا اس لیے کہ اس مکتوب کی ابتدا اللہ کے پاک نام سے تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ مکتوب کس کی طرف سے آیا ہے۔ چنانچہ کہا گیا، فرما بدار شان سے مکتوب کا یہ مضمون سنا کر بلقیس اپنے آیاں دولت کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنے وزیروں سے کہنے لگی، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ہم ان سے جنگ کریں؟ تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ ناظرین کرام، تو اس کے وزراء کہنے لگے، اگر آپ کی جنگ ہے کہ اگر آپ کی رائے ہے کہ ہم ان سے جنگ کریں تو ہم لوگ تیار ہیں، بہادر اور شجاع ہیں، صاحب قوت ہیں، توانائی میں کثیر فوجیں رکھتے ہیں، جنگ ازما ہیں۔ اے ملکہ، ہم تیری اطاعت کریں گے، تیرے حکم کے منتظر ہیں۔ اس جواب میں انہوں نے یہ اشارہ کیا کہ ان کی رائے جنگ کی ہے، یا کہ ان کا مدعا یہ ہو کہ ہم جنگی لوگ ہیں، رائے اور مشورہ ہمارا کام نہیں، تو خود صاحب عقل اور تدبیر ہے، ہم بہرحال تیرا اتباع کریں گے۔ ناظرین کرام،
وہ ملکہ سے کہنے لگے کہ رائے تو آپ کی ہے، ہم تو صرف اتباع کریں گے۔ جب بلقیس نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ جنگ کی طرف مائل ہیں تو اس نے انہیں ان کی رائے کی خطا پر آگاہ کیا اور جنگ کے نتائج سامنے رکھے۔ اس نے کہا کہ اگر تمہاری مراد یہ ہے کہ جنگ کریں تو اس وقت جنگ مناسب نہیں، اس لیے کہ ملک اور اہل ملک کی تباہی اور بربادی کا خطرہ ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر ہم ان کی طرف شاہی ہدیہ بھیجیں، وہ بادشاہ ہیں یا پھر نبی، کیونکہ بادشاہ عزت و احترام کے ساتھ ہدیہ قبول کرتے ہیں، اگر وہ بادشاہ ہیں تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اور اگر نبی ہیں تو ہدیہ قبول نہ کریں گے، اور سوائے اس کے کہ ہم ان کی اتباع کا دین اتباع کریں اور وہ کسی بات سے راضی نہ ہوں۔ تو اس نے ناظرین کرام 500 غلام، 500 باندیاں بہترین لباس اور زیوروں کے ساتھ آراستہ کر کے زینوں پر سوار کر کے بھیجی، اور 500 اینٹیں سونے کی اور جواہر اور مشک و عنبر وغیرہ ایک خط کے ساتھ جو قاصد لایا تھا روانہ کیے، اور ہدہد یہ دیکھ کر چل دیا، اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ کر یہ خبر ان تک پہنچائی۔ ناظرین کرام، آپ نے حکم دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر کرونوں فرسنگ کے میدان میں بچھا دی جائیں، اور اس کے گرد سونے چاندی سے احاطہ کی بلند دیوار بنا دی جائے، اور بحر و بار کی خوبصورت جانوروں اور جنات کے بچے میدان کے دائیں بائیں حاضر کیے جائیں۔ ناظرین کرام، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ دیکھیں کیا عورت اس بات کو پہچانتی ہے، یعنی ملکہ بلقیس اس بات کو پہچانتی ہے کہ نہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جس کے پاس علم ہے وہ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے سامنے حاضر کرے۔ ناظرین کرام، تو ایک جن کھڑا ہوا اور بولا کہ میں وہ تخت حضور کے سامنے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ حضور کی یہ محفل برخاست ہو، اور بے شک میں اس پر قوت والا بھی ہوں۔ تو ایک شخص نے عرض کی، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک شخص نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور کے سامنے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ پل بھی گزرے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا انکار کرنے والا، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ ناظرین کرام، سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کا تخت اس کے سامنے شکل بدل کر رکھ دیا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو ناواقف ہیں۔ پھر جب وہ آئی تو اس نے کہا کہ یہ تو اس سے کہا گیا کیا یہ تیرا تخت ہے؟ تو اس نے کہا گویا یہ تو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی خبر مل چکی تھی، اور ہم فرما بردار ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کے سامنے تخت کو رکھا تو وہ اس کو پہچان گئی، اور یہ بھی جان گئی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر آپ کے اوپر ایمان لے آئی۔ ناظرین کرام، چنانچہ اس نے اخلاص کے ساتھ توحید اسلام کو قبول کیا اور خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔